بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دراست الصرف کا درس نمبر 3 پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم نے درس نمبر 2 پڑھا جس میں کلمہ کی قسمیں، اور درس نمبر 1 میں ہم نے صرف کا معنی، صرف کی تعریف اور موضوع، غرض و غایت وغیرہ ہم نے پڑھا۔ آج درس نمبر 3 ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھیں، درس نمبر 3 میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے صیغہ۔ صیغہ کی تعریف کرتے ہیں مصنف۔ صیغہ حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے، حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے اسے صیغہ کہتے ہیں۔ مثلا فا ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے۔ یہ تینوں کو ہم ایک جگہ جمع کر دیں تو یہ حروف بنتے ہیں، اور اسے ہم نے ترتیب دے دیا فعل۔ تو جب ہم نے اسے ایک جگہ جمع کر دیا اور ایک ترتیب ہم نے اسے دے دی تو یہ بن گیا فعل، اور اسی کو صیغہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ حروف کو ایک خاص طریقے پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے، ہم نے ترتیب دیا تو فعل ایک شکل بن گئی، اسی کو صیغہ کہتے ہیں۔ واحد وہ کلمہ ہے جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جیسے رجل ایک مرد۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع ایک سے زائد کو کہتے ہیں، اور بھی دیگر جگہ پہ ہم نے واحد کے متعلق پڑھا ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے واحد وہ کلمہ ہے، یعنی واحد جو ہوگا وہ بھی کلمہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ نے درس نمبر 2 میں پڑھا غالباً کہ مفرد وہ لفظ ہے، اور لفظ کو ہی کلمہ کہتے ہیں۔ تو مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، تو اب واحد وہ کلمہ ہے، یعنی معنی دار لفظ ہوگا وہ۔ واحد وہ کلمہ ہے جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جیسے رجل ایک مرد۔ ہم نے کہا رجل ایک مرد، آپ سمجھ جائیں گے یہ واحد ہے۔ ہم نے کہا بنت ایک لڑکی یا ایک بیٹی یا ایک لڑکی، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واحد ہے۔ ہم نے کہا مسلم ایک مسلمان، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ واحد ہے۔ یعنی ہر وہ لفظ جس سے ایک معنی سمجھ میں آئے، ایک چیز سمجھ میں آئے، اسے واحد کہتے ہیں۔ تثنیہ وہ کلمہ ہے جس سے ایک طرح کی 2 چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجلانی دو مرد۔ یعنی واحد ایک کو کہیں گے، تثنیہ 2 کو کہیں گے۔ یعنی تثنیہ کا صیغہ جب استعمال کیا جائے گا تو اس سے 2 چیزیں سمجھی جائیں گی۔ جیسے ہم نے کہا مسلمانی، یعنی 2 مسلمان مرد، یا ہم نے کہا ولدانی 2 لڑکے۔ تو تثنیہ وہ کلمہ ہے جس سے ایک طرح کی 2 چیزیں سمجھی جائیں گی، یعنی سمجھی جائیں، جیسے رجلانی 2 مرد۔ جمع وہ کلمہ ہے جس سے ایک طرح کی کئی چیزیں سمجھی جائیں، جیسے رجال بہت سے مرد۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے واحد پڑھا، واحد میں رجل استعمال کیا گیا، تثنیہ پڑھا گیا، تثنیہ میں رجلانی استعمال کیا گیا، اور جمع کی جب باری آئی تو جمع میں رجال استعمال کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ رجل، رجلانی اور رجال یہ سب رجل سے ہی بنا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس سے ایک فرد سمجھیں گے واحد کہا جائے گا، جس سے 2 فرد سمجھیں گے ایک طرح کے اسے تثنیہ کہا جائے گا، جس سے ایک طرح کے کئی افراد یا کئی چیزیں سمجھی جائیں گی وہ جمع کہلائے گا۔
آگے کہتے ہیں حرکت، زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ فقط زبر ہے یہ بھی حرکت ہے، فقط زیر ہے یہ بھی حرکت ہے، زبر ہے پیش ہے وہ بھی حرکت ہے، لیکن ان تینوں کو اگر اکٹھا ہم جمع کر لیں تو اکٹھا ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں متحرک حرکت والے لفظ کو کہتے ہیں، یعنی فقط با تھا، فقط تا تھا تو با پر ہم نے زبر دے دیا، یا مان لیجیے فعل ایک لفظ ہے اور فا تھا تو فا میں ہم نے زبر دے دیا فا، یا عین میں ہم نے زبر دے دیا، لام پہ ہم نے زبر دے دیا، تو یہ فا فقط فا تھا، لیکن جب ہم نے اس پہ زبر دیا تو یہ متحرک ہو گیا، یعنی حرکت والا ہو گیا۔ تو متحرک حرکت والے لفظ کو کہتے ہیں۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ پھر فتحہ جس حرف پر ہوگا، جیسے میں نے کہا تھا فعل، یہ یوں کہہ لیں سمع، تو یا یوں کہہ لیں کروما، کچھ بھی لے لیں ایک لفظ۔ ہم نے کہا فعل، تو فا میں دیکھیں زبر ہے تو اسی کو فتحہ کہتے ہیں زبر کو، تو فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر زبر آ جائے اسے مفتوح کہیں گے، یعنی فقط فا تھا، فا پر ہم نے زبر دے دیا تو فا مفتوح کہلائے گا، یعنی فتحہ والا۔ پھر کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر زیر آ جائے اسے مکسور کہیں گے، جیسے سمع، سمع میں میم میں زیر ہے یعنی کسرہ ہے، تو یہ میم کیا ہے؟ مکسور ہے۔ اور ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر ضمہ آ جائے اسے مضموم کہتے ہیں، جیسے کروما، را میں دیکھیں آپ پیش ہے، ضمہ ہے، تو یہ را کیا ہوا؟ مضموم ہوا، کیونکہ اس پر ضمہ ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت کسی حرف پر آ جائے اس حرف کو متحرک کہیں گے۔ اب اگر وہ حرکت زبر ہے یعنی فتحہ ہے تو اس حرف کو مفتوح کہیں گے، اور اگر وہ حرف کسرہ والا ہے تو اسے مکسور کہیں گے، اور اس حرف پہ اگر ضمہ ہے تو اسے مضموم کہیں گے۔ آگے کہتے ہیں سکون جزم کو کہتے ہیں۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر جزم ہو، مطلب اگر کسی حرف پر جزم ہے تو وہ حرف سکون کہلائے گا، یعنی وہ حرف پر جو جزم ہے وہ جزم سکون کہلائے گا، لیکن جس حرف پر وہ سکون آیا ہے، جزم آیا ہے، اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے، اس لیے کہ اس پہ سکون آیا ہوا ہے، جزم آیا ہوا ہے۔ ان سب کی مثال یعنی یہی فتحہ، کسرہ اور ضمہ اور سکون کی مثال اگر ہمیں ایک لفظ میں دینا ہو تو ان سب کی مثال ہے سمعت، میں نے سنا۔ سمعت میں دیکھیں سین پر فتحہ ہے یعنی سین مفتوح، میم پر کسرہ ہے یعنی میم مکسور، اور عین پر سکون ہے یعنی عین ساکن، اور تا پر ضمہ ہے تا مضموم۔ ایک لفظ میں ساری مثالیں آ گئیں۔ سمعت میں نے سنا، اس میں پہلا حرف مفتوح، دوسرا مکسور، تیسرا ساکن اور چوتھا مضموم ہے۔ فعل ماضی اور فعل مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہوگا فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ تو چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، ہر ایک کے 14 صیغے آتے ہیں، ان میں سے 3 صیغہ مذکر کا کہلائے گا، مذکر غائب کے لیے، 3 مؤنث غائب کے لیے، 6 ہو گئے، پھر 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، 12 ہو گئے،
ایک صیغہ واحد متکلم کے لیے آتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک صیغہ جمع متکلم مع الغیر کے لیے، چاہے وہ سب مذکر کے لیے ہو یا سب مؤنث کے لیے ہو، یا دو مذکر کے لیے ہو یا دو مؤنث کے لیے، یعنی بعض مذکر کے لیے ہو یا بعض مؤنث کے لیے۔ ان سب کی مثال آگے گردان میں آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، ان کے 14 صیغے آئیں گے۔ 3 صیغہ واحد مذکر کا ہوگا مذکر غائب کے لیے، اور 3 مؤنث غائب کے لیے، 3 مذکر حاضر کے لیے، 3 مؤنث حاضر کے لیے، اور 2 متکلم کا صیغہ یعنی ایک واحد متکلم کے لیے اور دوسرا تثنیہ متکلم جمع متکلم کے لیے آتا ہے۔ ان صیغوں میں واحد مذکر غائب بنانے کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی فعل ماضی میں جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یا فعل مضارع میں جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے، اس کو بنانے کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ صرفیوں نے 43 ابواب مقرر کر دیے ہیں، صرفی حضرات نے 43 ابواب مقرر کر دیے ہیں، اور ہر باب سے ماضی معروف و مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب بتا دیا ہے، یعنی انہوں نے لکھ دیا ہے، اب انہوں نے جو لکھا ہے اسی کو ہم مانیں گے، اسی کو اپنائیں گے۔ کوئی قاعدہ کلیہ اس کے متعلق ہم نہیں اپنانے والے ہیں، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ تو جو مصدر جس باب کا ہوگا، اس مصدر کے ماضی معروف و مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب اسی باب کے ماضی معروف مضارع معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے وزن پر آئے گا، اور باقی صیغوں کے بنانے کے قواعد ہیں جو صیغوں کی بناوٹ پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مصدر ماضی معروف و مضارع معروف کا ہم بنائیں گے، جو صیغہ بننے والا ہے، وہ جو مصدر ہوگا اسی سے صرفیوں نے بنا دیا ہے، اسی کو ہمیں اپنانا ہے۔ آگے ثلاثی مجرد سماعت کریں۔ مجرد 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے عالمہ۔ ثلاثی مزید 3 حرفی کلمہ جس میں کوئی حرف زائد نہیں ہو، جیسے اعلمہ، جس میں پہلا حرف زائد ہے، یعنی حمزہ جو ہے یہ زائد ہے۔ ثلاثی مجرد سے ماضی 3 وزن پر آتا ہے، فعلا، 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 اور مضارع پر بھی 3 وزن آتا ہے، یفعلو، 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 اور ماضی اور مضارع کہلانے کو ملانے سے کل 9 صورتیں ہوتی ہیں، لیکن زبان عرب میں عموماً صرف 6 شکلیں مستعمل ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں، انہی کو 6 ابواب کہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے میزان الصرف یا منشئ میں اگر آپ نے کتاب میں پڑھی ہوگی تو اس میں پڑھا ہوگا، اور یا تو آپ کو داخل نصاب ہوگی۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں اس جگہ انہی ابواب کے ماضی معروف و مضارع معروف کا ایک ایک صیغہ واحد مذکر غائب لکھا جا رہا ہے، اور آگے ہر ایک کی پوری گردان صیغوں کی تفصیل کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب اس میں دیکھ لیا کیا لکھا ہے۔ واضح رہے کہ جو حرف فعلا یا یفعلو کے فا کے مقابل ہو اسے فعلا فا کلمہ، جو عین کے مقابل ہو اسے عین کلمہ، اور جو لام کے مقابل ہو اسے لام کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا نصرہ، نصرہ لکھا ہے نا، نون صاد را، تو نون اور صاد لکھیں، اس کے مقابل میں فا عین لام یعنی فعلا لکھیں، تو یہ نون کا جو نون ہے اس کو بولیں گے فا کلمہ، صاد جو ہے اس کو بولیں گے عین کلمہ، اور را جو ہے اس کو بولیں گے لام کلمہ۔ تو یہ کیا کہ نون فا کلمہ ہے، صاد عین کلمہ ہے، اور را لام کلمہ ہے۔ اسی طرح افعال، فاعل، مفعول، فعیل، افعل وغیرہ کے فا عین لام کے مقابل حروف کو سمجھیں۔ مطلب کیا ہے، افعال میں ہے تو اس میں جو ہے جو فا ہے یہ الف جو زیادہ ہو گیا، فاعل ہے فاعل میں اس میں فا کلمہ ہے اور الف بیچ میں زائد ہوا ہے، مفعول ہے اس میں میم اور واو یہ دونوں زیادہ ہیں، فاعل ہے اس میں یا زیادہ ہے، افعال ہے اس میں الف زیادہ ہے۔ تو یہ اوزان در حقیقت ہے۔
افعل فعل امر ہے، فاعل اسم فاعل، مفعول اسم مفعول ہے، فاعل یہ صفت میں سے آتا ہے، افعل اسم تفضیل ہے. تو اب وغیرہ کے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کے مقابل حروف سمجھیں. مثلا یسمعو، یسمعو. اب دیکھیں یسمعو فعل مضارع ہے، تو یسمعو کا اصل جو ہے سین میم عین ہے. یا یہاں پر حرف زائد ہے جو مضارع کی علامت کو بتا رہا ہے کہ ہاں یہ مضارع ہے. استا، استا، استا. اب اس میں کیا ہے، افعال کے وزن پر دیکھیں، افعل استا. تو استا کا الف جو ہے یہ زائد ہے اور افعال کا الف زائد ہے. تو دیکھیں اب فا کلمہ اس کا جو ہے فا کلمہ ہے، تا جو ہے اس کا عین کلمہ ہے، اور ہا جو ہے اس کا یہ لام کلمہ ہے. ضاربن مارنے والا، واد یہ فا کلمہ ہے، الف زائدہ ہے، را یہ عین کلمہ ہے، اور با یہ لام کلمہ ہے. منصورن مدد کیا ہوا، منصورن میں نصر ہے، میم زائد ہے، نون جو ہے حرف نون یہ فا کلمہ ہے، اور سواد یہ عین کلمہ ہے، واو زائدہ ہے یہاں پہ، اور واو زائد ہے، اور را یہاں پر لام کلمہ کی جگہ پر ہے. کریمن کرم کرنے والا، اصل میں کاف را میم کرم سے ہے. کاف فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، یا زائد ہے، اور میم لام کلمہ ہے. اسلمو، اسلمو میں اصل میں ہے سین لام میم، الف زائدہ ہے، سین کلمہ یہ فا ہے، لام کلمہ یہ عین کلمہ ہے، اور میم حرف میم یہ لام کلمہ ہے. وہ مذکورہ کلمات کے مقابل رکھ کر دیکھیں جو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کے مقابل ہوں، انہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ سمجھیں. اب یہاں دیکھیں ایک جو ہے بنا کر کے دکھائی دیا گیا. پہلا باب لکھا ہے باب اول نصرہ ینصرو، نصرہ ینصرو. اب اس میں دیکھیں باب اول نصرہ ینصرو، اس کا مضارع آئے گا فعل یفعل، یعنی فا کلمہ کے فتحہ کے ساتھ، عین کلمہ کے فتحہ کے ساتھ، لام کلمہ کے فتحہ کے ساتھ. اور مضارع میں کیا آئے گا، یفعل، فا عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ اس میں کیا، یعنی عین ماضی، عین ماضی مفتوح ہے نصرہ میں، یعنی ماضی کیا ماضی کیا ہوا، عین ماضی، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یعنی جو بیچ کلمہ ہے اسی سے تبدیلی ہوتی ہے. فا کلمہ تو عام طور سے شروع ویسے رہتا ہے اور آخر بھی ویسے رہتا ہے، لیکن جو بیچ کا ہوتا ہے یہیں سے جو ہے یہ بدلتے رہتے ہیں. اب اس میں دیکھیں فعلا، جس میں دیا ہے بر وزن لکھا ہے فعلا یفعلو. دیکھو فعلا میں فا کلمہ پہ فتحہ ہے، عین کلمہ پہ فتحہ ہے، لام کلمہ فتحہ ہے، لیکن مضارع میں کیا ہوا، عین کلمہ پہ تبدیلی ہوگی. تو یہاں لکھا ہے علامت ابواب میں عین ماضی مفتوح ہے، لیکن عین مضارع کیا ہے، مضموم ہے. اور نون جو ہے عام طور سے جب آپ لغت اٹھائیں گے، جیسے آگے جب پڑھیں گے آپ کتاب کے تلاش کرنے کی، کسی کتاب میں کچھ الفاظ تلاش کرنے کی بات آئے گی آپ کو، تو وہاں لکھا رہے گا اور ہلکا سا نون لکھا رہے گا اشارہ. مطلب کیا ہوگا کہ یہ باب نصرہ ینصرو سے آیا ہوا ہے، یہ صیغہ نصرہ ینصرو سے آیا ہوا ہے. اب دوم دیکھیں دوسرا باب کیا ہے، ضربہ یضربو. اب اس میں دیکھیں ماضی میں واد یہ فا کے مقابلے میں ہے، اور را یہ عین کے مقابلے میں، اور با یہ لام کے مقابلے میں. یضربو میں دیکھیں را پہ یہاں پر کسرہ آ گیا ہے، را پہ کسرہ آ گیا ہے، تو اس کو بولیں گے فعل یفعلو. عام طور سے جب آپ یہ صیغے کے بارے میں بتائیں گے، جب کوئی پوچھے گا کس باب سے ہے یہ، کیا کہیں گے، نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو. پھر پوچھے گا کس وزن پہ ہے، آپ بتائیں گے فعل یفعل یفعلو، فعل یفعلو. اب دیکھیں علامت ابواب میں یعنی عین ماضی، ضربہ کا عین ماضی یہ مفتوح ہے،
لیکن عین مضارع مقصور ہے، یعنی یضرب ہے لکھا، را پہ زیر ہے، تو یہی عین ماضی اس کا ہے، یعنی عین کلمہ را کا، را یہ عین کلمہ کی جگہ پر ہے، اس کو مقصور ہے۔ پھر رواد یہاں پر دیا رواد، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ ضربہ یضربو کے باب سے ہے، اور فعلا یفعلو کے وزن پر ہے۔ تیسرا دیا ہے سوم، سامع یسمعو، سامع یسمعو، فاعلا یفعلو کے وزن پر۔ اب اس میں دیکھیں تبدیل ہو گیا ہے، شروع کے پہلے دو باب جو تھا نصرہ ضربہ، نصرہ ضربہ یہ تھا کہ ان کے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ دونوں ایک جیسا تھا ماضی میں، اور ان کے مضارع میں تبدیلی ہوئی تھی، لیکن اس میں کیا ہے، اس کے ماضی ان کے عین کلمہ میں ہی تبدیلی ہو گئی ہے۔ سامع یعنی سین یہ فا کلمہ کے مقابلے میں اس سے فتح ہے، میم یہ عین کلمہ کے مقابلے میں اس سے کسرہ ہے، اور عین یہ لام کلمہ کے مقابلے میں ہے اور اس سے فتح ہے۔ لیکن یسمع مضارع ہوا تو اس میں دیکھیں آپ جو یہ عین کلمہ ہے، میم عین کلمہ کی جگہ پر ہے، اس سے فتح آ گیا ہے، یہ فاعلا یفعلو کے وزن پر ہے۔ تو اب اس میں علامت ابواب میں دیکھیں تیسرا کیا ہے، مقصور، یعنی عین ماضی اس کا کیا ہے، مقصور ہے، یعنی کسرہ ہے، اور عین مضارع اس کا مفتوح ہے، یعنی یسمعو۔ اب سین یہ علامت اشارہ کا ہے، جب سین کا ہے اس مطلب کیا ہے، سمع یسمعو کے باب سے یہ آ رہا ہے، سمع یسمعو کے باب سے آ رہا ہے، اور یہ فاعلا یفعلو کے وزن پر آیا ہوا ہے۔ چوتھارم فتح یفتحو، فتح یفتحو، اب دیکھیں فتح یفتحو، اس میں جو ہے پہلے کی طرف پھر آ گیا، جیسے پہلے تھا ویسے آ گیا، لیکن ہر آپ غور کریں گے تو مضارع میں جو ہے عین کلمہ میں اکثر تبدیلی ہوئی ہے، کبھی تبدیلی ہوئی ہے پھر کبھی برابر ہوا ہے۔ چوتھا باب یہ ہے فتح یفتحو، فعلا یفعلو کے پر مفتوح، مفتوح اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے فتح العین فی المضارع والماضی، مطلب کیا، فتح العین فی الماضی والمضارع، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں فتح کے ساتھ اس میں ہے۔ مفتوح، مفتوح کیا، یعنی اس کا ماضی کا عین ماضی بھی اس کا مفتوح ہے اور عین مضارع بھی اس کا مفتوح ہے، اور یہ فتح کے باب سے ہے۔ اور پانچواں باب کروما یکرمو، کروما یکرمو، اس میں بھی دیکھیں دونوں سے عین کلمہ پہ بھی ضمہ ہے اور عین ماضی پر بھی ضمہ ہے اور عین مضارع دونوں پر ضمہ ہے، اور اس کا وزن جو ہے فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، مضموم، اور عین ماضی اس کا مضموم ہے اور عین مضارع اس کا مضموم ہے، اور اس کا جو ہے علامت کاف ہے، اس کا مطلب کہ کرما یکرمو کے باب سے ہے، باب کرما یکرمو، اور یہ فعلا یفعلو کے وزن پر ہے۔ اس کی چھٹا حسبا یحسبو، حسبا یحسبو، فعلا یفعلو، حسبا یحسبو، فعلا یفعلو، مقصور، مقصور کیا، یعنی بکسر العین فی الماضی والمضارع، یعنی ماضی اور مضارع دونوں میں کسرہ کے ساتھ، یعنی اس کا عین کلمہ ماضی کا ہو وہ بھی کسرہ ہے، مضارع ہو عین کلمہ وہ بھی کسرہ ہے، اور ہا اس کا لکھیں گے تو یہ علامت میں سے دیکھا ہے ہا، یعنی کیا ہے، ہا حسبہ یحسبو کے باب سے ہے جو فاعلا یفعلو کے باب ہے، اور یہ چھٹا باب ہے، یعنی عام طور سے یہی آتا ہے۔ اب دیکھیں معانی، یعنی نصرہ اس نے مدد کیا، ضربہ اس نے مارا، سمعہ اس نے سنا، فتح اس نے کھولا، کرما وہ شریف ہوا، وہ بزرگ ہوا، حسبہ اس نے گمان کیا۔ اب اس میں دیکھیں لغات یا دوسری کتابوں میں ان ابواب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کلمات کے سامنے ان ابواب کے ماضی معروف کا پہلا حرف نون، ضاد، سین، فا، کاف، الف جیسا ہے، مطلب کیا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس باب سے ہے، اس سے پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ کلمہ کس باب سے ہے اور ماضی اور مضارع میں اس کے عین کلمہ پر کیا حرکت ہوگی۔ اب اس میں تمرین دیا ہے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعریفی تجربے، یعنی حروف اصلیہ وہ حروف یعنی جس کو بولتے ہیں ثلاثی مزید، ثلاثی مزید، یہی تعریف کرنا ہے۔ حروف اصلیہ یعنی وہ حروف جن میں
سب اصلی ہوں، ان میں کوئی حرف زائد نہ ہو، اور حروف زائدہ یعنی حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد ہو، یہ تعریف ہوگی۔ صیغہ کی تعریف کیجیے۔ تو یہ صیغہ کی تعریف ہے کہ حروف کو کسی خاص شکل پر ترتیب دینے سے جو شکل بنتی ہے اس کو صیغہ بولتے ہیں۔ فعل ماضی یا فعل مضارع جیسے تک 14 صیغے آتے ہیں، تفصیل تین، مذکر تین، مؤنث تین، مذکر حاضر تین، مذکر مؤنث حاضر، ایک متکلم، ایک دو متکلم، 14 صیغے ہو گئے۔ ثلاثی مجرد سے استعمال ہونے والے مذکور 6 ابواب کون ہیں، ان کی علامت رکھیں ہم۔ 6 ابواب کیا کون ہیں ثلاثی مجرد سے؟ یہی نصرا، ضربا، سمیا، فتحا، کرما، حسبا، یہ 6 ارباب ہو گئے، اس کو بیان کر دینا ہے۔ ٹھیک، چلیے اب